اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النور آیت نمبر 51 انما کان قول المؤمنین انما بے شک کانا ہے قول المؤمنین مومنین کا قول یعنی مومنوں کی بات اذا جب دعو ان کو پکارا جائے الی اللہ اللہ کی طرف ورسولہ اور ان کے رسول کی طرف اس کے رسول کی طرف لیحکما تاکہ فیصلہ کیا جائے بینہم ان کے معاملات کے درمیان ان یہ کہ یقولو یہ کہتے ہیں کون مومنین یعنی قول المؤمنین کا مطلب ہے مومنین کی خوبی یہ ہے ان کی خوبی یہ ہے یقولو وہ کہتے ہیں سمعنا ہم نے سن لیا واطعنا اور ہم نے اطاعت کی یعنی بات کو سنتے ہیں غور سے اور فرما برداری کرتے ہیں اتباع کرتے ہیں سوچتے نہیں عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں وَأُولَئِكَ اور یہی وہ لوگ ہیں وہ لوگ المفلحون کامیاب ہونے والے فلاح پانے والے خوبی کیا ہے سمعنا واطعنا ومن اور جو کوئی بھی یطع اللہ وہ اطاعت کرتا ہے اللہ رب العزت کی ورسولہ اور اس کے رسول کی ویخشى اللہ اور وہ ڈرتا ہے اللہ رب العزت سے ویتقہ اور وہ بچتا ہے تقوی اختیار کرنا معنی بچنا ہوتا ہے کس سے گناہوں سے یتقی اور وہ بچتا ہے فاولئک بس یہی وہ لوگ ہیں یہی وہ گروہ ہے ہم الفائزون کامیاب ہونے والے فائز فائز ہو گیا بندہ فلاں مرتبے پہ فائز ہو گیا مطلب پہنچ گیا اپنے اس نے ٹارگٹ حاصل کر لیا یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں وَأَقْسَمُوا اور وہ قسمیں اٹھاتے ہیں باللہ اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کے نام کی قسمیں اٹھاتے ہیں جہد پختہ ایمانی ان کی قسمیں یعنی بڑی پکی ٹھکی قسمیں اٹھاتے ہیں کہتے ہیں اللہ کی ہی قسم ہے اب سے اللہ کی ہی قسم اٹھاؤں گا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ وہ اللہ کے نام کی بڑی پکی پکی قسمیں اٹھاتے ہیں کیا لائن البتہ اگر امرتا آپ حکم دیں ہم ان کو یعنی وہ قسم اٹھاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات مومنوں کی نہیں ہو رہی یہ منافقین کی بات ہو رہی وہ آپ کے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں کہ اگر آپ ان کو حکم دینا لَيَخْرُجُنَّ تو وہ ضرور نکلیں گے ان گھروں سے نکل جائیں گے جہاد کریں گے فلاں کریں گے اس چیز کی قسمیں اٹھاتے ہیں منافقین قل اے میرے حبیب پیغمبر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں لا تقسموا بھائی تم قسمیں نہ اٹھاؤ جس نے عمل کرنا ہوتا ہے اس کو قسموں کی ضرورت نہیں ہوتی قسم سے ہی پتہ چل جاتا ہے بندہ کس معیار کا ہے نا لا تقسموا تم قسمیں نہ اٹھاؤ بھائی طاعت معروفہ معروف اطاعت کرو یعنی نیکی میں تم کیا کرو اطاعت کرو جب تم اطاعت کرو گے فرما برداری کرو گے تو تمہیں قسمیں اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ان اللہ بے شک اللہ رب العزت خبیر خبردار ہے مطلب خبر رکھنے والا ہے بیما اس کے ساتھ تعملون جو تم عمل کرتے ہو جو تم عمل کر رہے ہو اس کی تو اللہ کو خبر ہے پھر قسمیں اٹھا کے اللہ کو کیا بتانا چاہتے ہو نبی کو کیا بتانا چاہتے ہو قل آپ کہہ دیں اطیعوا اللہ تم اطاعت کرو اللہ کی واطیعوا الرسول اور اطاعت کرو اس کے رسول کی یا رسول کی تم اطاعت کرو فَإِن پس اگر تولوا تم پھر گئے یعنی اطاعت سے فرما برداری سے تو فإنما بے شک علیہ اسی پر ہے ما حملا
جو اس پہ گرایا گیا، اٹھایا گیا، یا اس کی طرف ابھارا گیا، یعنی اس پر وہی وبال ہوگا جو اس نے کیا جس نے کام، ٹھیک ہے. وعلیکم، اور تم پر ہوگا ما حملتم بھی، جس کی طرف تم اٹھائے گئے یا ابھارے گئے یا پکارے گئے. مطلب ترغیب دلانا، جس نے تمہیں ترغیب دلائی اس کے لیے تو وہی ہے، جو تم کسی کو یا کسی کی وجہ سے چلو گے تمہارے لیے بھی وہی ہوگا. وَإِن، اور اگر تطیعوہ، تم اطاعت کرو ہو اس کی، کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تہتدوا، تو تم ہدایت پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. وما علی الرسول، وما کا معنی نہیں کب کرتے ہیں بھلا؟ جو تجوید کے ہم نے رول پڑھے ان کی طرح ایک یہ رول بھی بڑا آسان ہے. میم الف ما، وما جہاں آ رہا ہو نا، یہ صرف ما آ رہا ہو، اور اس کے بعد الا آ رہا ہو، الا آ رہا ہو، تو اس کا معنی نفی میں کرتے ہیں. ان آ جائے اور ان کے بعد بھی اگر الا آ جائے اس کا معنی بھی اکثر نفی میں کرتے ہیں. اب یہاں وما علی الرسول الا آ گیا نا، وما علی الرسول، نہیں ہے رسول پر، الا مگر، البلاغ، پہنچا دینا، المبین، واضح طور پر پہنچانا رسول کی ڈیوٹی ہے. یہ کیوں آتا ہے؟ یہ معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے. تم رسول کی بات مانتے نہیں ہو، اپنی منمانی مرضی کرتے ہو، رسول کی ڈیوٹی صرف پہنچانا ہے، اس کا کام تو عمل کرانا تو نہیں ہے. اسے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دینا، تم جانو اور اللہ جانے، عمل کرو یا نہ کرو. بس ادھر تک ہی رکھتے ہیں، آگے تیرا اور بات شروع ہو رہی ہے. دوبارہ پھر ترجمہ دیکھ لیں آیت نمبر 51 سے. انما کان قول المؤمنین، انما بے شک، کانا ہے، قول المؤمنین مومنوں کا قول بمانی بات، یا خوبی بھی کہہ سکتے ہیں، اصل تو بات ہے نا. وہ کہتے ہیں نا اس کے کیا کہنے، سمجھ آئی بات کی، ان کے کیا کہنے، وہ کتنے اچھے لوگ ہیں، یہ خوبی بیان کی جاتی نا. انما کان قول المؤمنین، بے شک مومنوں کا جو قول ہے یا ان کی یہ خوبی ہے کہ اذا دعوا، ان کو جب بھی پکارا جائے، جس وقت، اذا مکان کے لیے آتا ہے، وقت کے لیے آتا ہے، جب بھی ان کو پکارا جائے نا، کس کی طرف؟ اللہ و رسولی، اللہ کی طرف، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لیحکما، تاکہ فیصلہ کیا جائے، بینہم، ان کے درمیان، یا لیحکما، تاکہ وہ یعنی رسول فیصلہ کرے، بینہم، ان کے درمیان، ان یقولو، وہ یہ کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، یعنی ذرا برابر بھی پیچھے نہیں ہٹتے وہ. وَأُولَئِكَ، اور یہی وہ گروہ ہے، یہی وہ لوگ ہیں، ہم المفلحون، جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، پہلے تو مومنوں کی بات کی، اب سمپل بات کی، جنرل بات کی جا رہی. جو کوئی بھی، ومن، اور جو بھی، یطع اللہ، اللہ کی اطاعت کرے گا، اور رسولہ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا. یعنی مومنوں نے تو کرنی ہے نا، جو مومن ہے تو کرتا ہی کرتا ہے. اب جس نے مومن بننا ہے اس کے لیے قانون کیا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی کیا کرے، اطاعت کرے. وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ سے ڈرے. وَيَتَّقْهِ، اور وہ بچے، اسے گناہ سے. یتقی، تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ یعنی گناہوں سے بچنے والے کو متقی کہتے ہیں نا، نیکی کرنے والے کو. تو یتقی، وہ گناہوں سے بچے. فَأُولَئِكَ، بس یہی وہ لوگ ہیں، ہم الفائزون، جو کامیاب ہونے والے ہیں. فائز، کامیاب ہونے والے ہیں. کہتے ہیں فوز و فلاح دونوں، مفلحون اور فائزون دونوں معنی ہم معنی ہیں، مترادفات میں سے. وَاقْسَمُوا، اور وہ قسمیں اٹھاتے ہیں، باللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی اللہ کے ساتھ، اللہ کے نام کی قسمیں اٹھاتے ہیں. جہدہ، پختہ، ایمان، اپنی قسمیں. جہدہ ایمان، بڑی پکی ٹھکی قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کے نام کی. کہ لئن، البتہ اگر، امرتا، تو حکم دیں، ہم ان کو، یعنی آپ سے سلام کریں، اگر آپ ہمیں حکم دیں،
لَيَخْرُجُنَّ تو وہ ضرور ضرور نکل پڑیں گے گھروں سے جہاد کے لیے جو بھی حکم دیں گے. قل آپ کہہ دیں لا تقسموا تم قسمیں نہ اٹھاؤ، تمہاری قسموں کی ضرورت نہیں ہے. طاعت معروفہ تم معروف اطاعت کرو، یعنی معروف کاموں میں اطاعت کرتے رہو، جو نیکی کو تمہیں حکم دیا جاتا ہے تمہاری قسموں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ان اللہ بے شک اللہ رب العزت خبیر خبر رکھنے والا ہے بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو. قل آپ کہہ دیں اطیعوا اللہ تم اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر تم پھر گئے، فَإِنَّمَا پس بے شک علیہ اسی پر ہے ما حملا جو اس پر ڈالا گیا یا جس طرف اس کو ترغیب دی گئی یا جو اس طرف ابھارا گیا، کوئی بھی معنی کر سکتے ہیں. وعلیکم اور تم پر ہے ما حملتم جو تمہاری طرف اتارا گیا تمہیں جس کی سے ترغیب دلائی گئی. وَإِن تُطِيعُوهُ اور اگر تم اطاعت کر لو ہو اس کی، کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تہتدوا ہو تم ہدایت تو تم ہدایت پا جاؤ گے. وما علی الرسول اور نہیں ہے رسول پر الا مگر البلاغ پہنچانا، المبین واضح طور پر اس کی ڈیوٹی تو کیا ہے؟ پہنچا دینا ہے. جی یہ بڑی اہم آیات ہیں اور معاشرے کے ہر حکم ہر عمل پر یہ فٹ آتی ہیں. اللہ نے دو گروہوں کا ذکر کیا، پیچھے ہم پڑھ رہے تھے پچھلے پورے رکوع میں، آدھے رکوع میں اینڈ میں منافقین کا ذکر ہوا تھا، پھر مومنوں کا ذکر ہے، پھر منافقین کا ذکر ہے. تو مومنوں کی خوبی بیان کر دی اور منافقین کی بری خصلت کا ذکر کر دیا. مومنوں کی خوبی کیا ہے کہ جب بھی انہیں اللہ اس کے رسول کی طرف پکارا جاتا ہے تو وہ سوچتے نہیں ہیں، وہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، لبیک کہہ دیتے ہیں. لیحکم بینہم تاکہ ان کے درمیان وہ فیصلہ، یعنی ہر چیز کا فیصلہ ہی ہوتا ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی تو فیصلہ کون نہیں گئی ہے نا، اس میں ترمیم کی یا ترغیب کی یا اس میں اس کو کینسل کرنے کی کسی کی ضرورت تو نہیں ہے. وہ فیصلہ ہے، جو بھی عمل ہے اس میں کرنا کیا ہے. مومنوں کی صفت کیا ہے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے اطاعت کرنی ہے. ہم نے جس طرح وہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے نا، جب صلح حدیبیہ لکھی جا رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائط لکھی نا، تو اعتراض کس نے کیا تھا بھلا؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی تو سب ٹھیک ہے، آپ نے ایک شرط لکھی ہے درمیان میں اور قبول کر لی ہے کہ اگر مکہ سے کوئی مسلمان ہو کے ہمارے پاس آتا ہے تو ہم واپس کر دیں گے، اگر ہمارا کوئی بندہ جاتا ہے تو ہم اسے واپس نہیں لیں گے. یہ عجیب شرط ہے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہم حق پر ہیں. پھر یہ فیصلہ آپ نے کیوں کیا؟ کہا انا رسول اللہ. نے کیا فرمایا؟ میں اللہ کا رسول ہوں. تو عمر بن خطاب سمجھ نہیں آئی بات، وہ صدیق اکبر کے پاس آ گئے، ان سے آگے یہ بات کی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ میں ہم حق پر ہیں. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط مان لی ہے کہ اگر مکہ سے مشرکین کا کوئی بندہ مسلمان ہو کے آتا ہے تو ہم ان کو واپس کر دیں گے، ہمارا بندہ کو اگر مرتد ہو کے وہاں چلا جاتا ہے تو ہم اس کے واپس نہیں لیں گے ان سے، یا ہمارا بندہ ویسے چلا جاتا ہے تو کہا پھر کہتے ہیں یہ تو قانون صحیح نہیں. تو فرماتے ہیں ہوا رسول اللہ. کیا کہتے ہیں؟ وہ اللہ کے رسول ہے. یہ ایک قسم کی عجیب کہانی بنتی ہے نا. تو وہ کہتے ہیں یار ادھر جاتا ہوں تو نبی میں انا رسول اللہ، آپ کے پاس آئے تو ہوا رسول اللہ، یہ کیا مطلب ہے؟ سمجھ نہیں آتی. تو ابو صدیق نے سمجھایا کہ اللہ کے بندے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانا ہے رسول، وہ اللہ کے رسول. آپ سے فرمایا تو میں رسول ہوں، جب مجھے آپ نے رسول تسلیم کر لی تو پھر اعتراض کیوں؟ میں جو بھی فیصلہ کروں عمر اعتراض تمہارا نہیں بنتا. میرے پاس ہے تو میں بھی کروں تو وہ اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے قبول کر لی تو ہمارے حق میں وہی بہتر ہے، ہم اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے. پھر کہتے ہیں ہاں یہ تو بات صحیح ہے، یہ بات تو مجھے سمجھ نہیں آئی.
اس بات کو، اتنی سی بات کو، حالانکہ غلط بات نہیں تھی، انہوں نے اپنے ذہن کے طور پہ بات کی تھی نا، نافرمانی تو نہیں کی تھی. پھر کہتے ہیں کہ پوری زندگی مجھے یہ افسوس رہا، عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ پوری زندگی میں نے یہ بات کیوں اللہ نے سن کی کہ آپ نے یہ کیوں کیا، پوری زندگی افسوس رہا. یہ ہے اطاعت کہ فوراً اپنی غلطی مان لی کہ مجھے سوال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. سمعنا واطعنا. اور صدیق اکبر کیا کہتے ہیں، ہوا رسول، وہ اللہ کے رسول جو فیصلہ کر دیا ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کرنی ہے، ہم نے اعتراض نہیں کرنا، ہم نے پوچھنا ہی نہیں. یہ مومن کی خوبی ہے. تو ساری زندگی ایک جملے کی بنا پہ پریشان رہ گئے، یار مجھے تو یہ بات کہنی نہیں چاہیے تھی، حالانکہ کوئی غلط بات نہیں کی تھی، اپنے حساب سے کی تھی نا، مسلمانوں کے حق میں کی تھی، لیکن چھوٹی سی غلطی کیا تھی کہ اللہ نے کہہ دی کہ میں رسول ہوں، بس بات ختم ہوگی. تو یہ مومن کی خوبی ہے کہ سنتا ہے تو عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ نہیں سوچتا یار فلاں کیا کہے گا، معاشرہ کیا کہے گا، یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا. جس طرح آج کل وہ چل رہا ہے ذاکر نائک کے بارے میں میڈیا میں، وہ بچیوں والا معاملہ، اور سیٹ نہیں لی ہے دی نہیں. یعنی ہمارے ہاں بات کچھ اور ہوتی ہے، لے کسے ہم کہتے ہیں یار اچھا اس نے کیا تو ہم بھی ایسا کریں گے، وہ اگر یہ عمل کروں گا تو وہ بھی. اطاعت کس کا نام ہے؟ آپ وسلم جو فیصلہ کر دیے، جو دین اللہ، بس دنیا ادھر سے ادھر ہوتی ہو جائے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اتباع کرنی، فرمان برداری کرنی. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ، کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اس سے ڈرے. یہ نہیں کہ عمل بھی کرتا رہے، اطاعت بھی کرتا رہے، ڈر اور خوف ہو ہی نہ بندے کے ساتھ، گناہ بھی کرتا رہے. کہتا میں بات بھی مان رہا ہوں، اللہ کی بھی بات مانو، رسول کی بھی بات مانو، اور اپنی مرضی بھی کرتا پھرے. نہیں، اللہ سے ڈرنا بھی ہے، وَيَتَّقِهِ، اور اس گناہ سے، ان گناہوں سے بچنا بھی ہے. پھر ہی تو اطاعت ہے، پھر ہی تو فرمان برداری ہے. یہ تو نہیں کہ اپنی بھی دل کی بھی مان لی اور اللہ رسول کی بھی مان لی، سب کو مکس کر کے چلتا پھر. نہیں، کامیابی وہ ہے، اطاعت وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کی مان تو پھر ڈر کے اس کے مطابق عمل کرتا ہے. اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں اقسموا باللہ جہد ایمانہم. کس کی بات ہو رہی ہے؟ منافقین کی. جب وہ غزوہ خندق، غزوہ احد سے واپس آئے نا، تو قسمیں اٹھانا شروع کر دی. نہیں ہم تو مسلمان ہیں، فلاں ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ رہیں گے، ہم ایسا نہیں کرتے. تو اللہ نے فوراً آیت نازل کر دی، ان سے کہیں کہ تمہیں قسمیں اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں، تم عمل کر کے دکھاؤ نا. ایک تم ظلم و زیادتی کر رہے ہو، مخالفت کر رہے ہو، چھوڑ کے نبی رسول کو آ گئے ہو، صحابہ کو چھوڑ کے جنگ سے واپس آ گئے ہو، پھر جھوٹ بھی بول رہے ہو، پھر قسمیں بھی اللہ کے نام کی اٹھا رہے ہو، اور قسمیں بھی اس کے نام کی. ان اللہ خبیر میں آتا جو جانتا ہے. یعنی کسی بندے کے نام کی قسم اٹھائے جس کو نہیں پتا، پھر تو بندہ جھوٹ بول سکتا ہے نا. اللہ کے نام کی قسم اٹھا رہے ہو، اٹھا بھی نبی کے سامنے رہے ہو، رسول کے سامنے رہے ہو سچا ہونے کے لیے. تو اللہ نے کیا کہا کہ ان سے کیا قسمیں نہ اٹھائیں، کیا کریں؟ طاعت معروفہ، معروف اطاعت کریں. اور حقیقت ہے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ بندے کو قسم کیوں اٹھانی پڑتی ہے. جب بندے کا اعتماد ختم ہوتا ہے نا، قسم پھر اٹھانی پڑتی ہے. کیا خیال ایسا ہے کہ نہیں؟ اعتماد والے بندے سے کوئی قسم نہیں لیتا، اچھے بندے سے قسم. جب قسم میں معاملہ پہنچتا ہے نا، تو دو میں سے ایک پارٹی غلط ہوتی ہے. اس کے شک کو دور کرنے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے، اور قسم اٹھانے سے بندے کی وقت بڑھتی نہیں، کم ہو جاتی. کیوں؟ اس کا لیول ایمان کا اتنا گر گیا کہ لوگ اس سے قسم لے رہے ہیں. ایک سچا بندہ ہے اور معاشرے نے اسے برا سمجھ لیا ہوا ہے، وہ اپنی مجبوری کی بنا پہ قسم اٹھا رہا ہے. پھر اس کی قسم صحیح ہوگی، اس کا معاملہ ٹھیک ہوگا، اور دوسرے پریشان ہوں گے، دوسری پارٹی ڈیگ روڈ ہوگی. کیوں؟ انہوں نے قسم اٹھوائی، انہوں نے زیادتی کی. کسی نہ کسی معاملے، کوئی نہ کوئی پارٹی اس میں وہ اس کی عزت کم ہوتی ہے. قسم آتی اسی وجہ سے ہے کہ اللہ کی ذات پہ چھوڑا جاتا ہے کہ جب بندوں کا آپس میں اعتماد ختم ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہی اللہ فرما رہے ہیں ان سے کہ قسمیں نہ اٹھائیں، تمہاری قسموں کا ہمیں پتہ ہے، اللہ جانتا تم کیوں قسمیں اٹھا رہے ہو. غزوہ سے بھاگ کے آ گئے ہو، فلاں فلاں معاملے میں مخالفت کر رہے ہو، غزوہ خندق میں مخالفت کی ساری، تو پھر قسمیں اٹھاتے ہو. تو ان سے بس اطاعت کرنا شروع کر دو. دوسرا مطلب یہ ہے کہ طاعت معروف ہے، چلو جو کچھ پیچھے کر چکے ہو نا، اب بھلا کے اسے اطاعت کرنا شروع کر دو. اب قسمیں ابھی بھی نہ اٹھاؤ، پچھلا چھوڑ دو، پکی نفاق نکال دو دل سے، ایمان پکا کر لو، اب اطاعت کرنا شروع کر دو. تو اللہ جانتا ہے جو تم عمل کرو گے، قسموں کی پھر بھی تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی. اگر قسمیں اٹھاتے رہو گے پھر اسے ایمان قسموں سے ثابت نہیں ہوتا، عمل
قسموں سے ثابت ہے. اعتماد قسموں سے بحال نہیں ہوتا، عمل سے بحال ہوتا ہے. آگے پھر انہی کو کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل. تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، جو پھرے گا اپنی بات سے، اپنے قول سے، عمل سے، اس پہ اسی کا گناہ آئے گا. اگر تم اپنی بات سے پیچھے ہٹو گے تو تمہارا گناہ تم پر، تمہاری پکڑ ہوگی.